السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ فضیلت مآب علماء کرام، عزت مآب احباب گرامی، حاضرین ذی وقار، انسان اللہ رب العزت کی مخلوقات میں ایک بہت ہی عظیم المرتبت مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے جسمانی طور پر بھی احسن تقویم کا پیکر بنایا ہے، اور ذہنی، عقلی، روحانی طور پر بھی اللہ رب العزت نے اسے بہت اعلیٰ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرمائی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، اس کی شکل و صورت، اس کا قد و قامت اور اس کا چہرہ بشرہ، یہ اللہ رب العزت نے بہترین بنایا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے، عزت بخشی ہے، اور ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے ان کی سواری کے لیے سواریاں پیدا کی ہیں۔ زمین پر سفر کرنا ہو تو جانوروں کی سواری تھی، اونٹ، گھوڑا اور خچر، یہ سواریاں انسان استعمال کرتا تھا۔ اور اب اللہ رب العزت نے اور سواریاں بے شمار پیدا کی ہیں، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، پجیرو ہے، لینڈ کروزر ہے، اور ہوا میں سفر کرنے کے لیے ہوائی جہاز ہیں، سمندروں اور دریاؤں میں سفر کرنے کے لیے کشتیاں ہیں، بحری جہاز ہے، سٹیمر ہیں، لانچیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی سواری کے لیے بھی بڑا انتظام اور اہتمام فرمایا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ رب العزت نے اسے بہت عمدہ رزق عطا فرمایا۔ دوسری چیزیں رزق کھاتی ہیں، جانور سبزہ کھاتے ہیں، کٹا ہوا، بے کٹا ہوا، اور کچا ہی کھا لیتے ہیں، مٹی لگی ہوئی ہو، کیچڑ لگا ہوا ہو، کھا لیتے ہیں۔ اور جو گوشت کھانے والے جانور ہیں وہ کچا ہی گوشت کھاتے ہیں، اور جو دانہ دنکا کھاتے ہیں وہ اسی طرح زمین سے اٹھا کے وہ بھی کھا لیتے ہیں۔ لیکن انسان ہے، سبزے کو بھی پکاتا ہے، گوشت کو بھی پکاتا ہے، مسالے لگاتا ہے اور مزیدار بنا کے کھاتا ہے۔
وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور فرمایا کہ ہم نے اپنی بہت ساری مخلوق پر اس کو فضیلت اور شرف بخشا ہے، اس کو عزت و تکریم بخشی ہے۔ یہ اس کی عقلی اور اس کی ذہنی اور قلبی اور روحانی صلاحیتیں جو ہیں یہ بہت ساری مخلوق سے بڑھ کر ہیں، اللہ رب العزت نے جن سے اس انسان کو نوازا ہے۔ تو انسان کے لیے پھر اللہ رب العزت نے جب اسے قد و قامت بہت اچھا عطا فرمایا، ذہنی اور روحانی قلبی اور عقلی صلاحیتیں اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمائیں، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے زندگی گزارنے کا یہ طریقہ نہیں رکھا کہ یہ جانوروں جیسی زندگی گزارے، یہ جانوروں کی طرح جیے، وحشی جانوروں کی طرح جو جنگلوں کے اندر رہتے ہیں اور چیر پھاڑ کرتے ہیں، انسان ویسی زندگی گزارے، یا انسان جو ہے کیڑے مکوڑوں کی طرح زمین کے اوپر زمین کی چیزوں کے اندر ہی ہر وقت جتا رہے اور انہی کی فکر کرے اور ان سے اوپر اٹھ کے سوچے ہی کچھ نہ، اور نہ ہی انسان ان ناسمجھ اور بے زبان جانوروں کی طرح ہے کہ اسے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں سوائے اپنے کھانے پینے کے اور اولاد پیدا کرنے کے، اور زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ جانوروں جیسی انسان کی زندگی اللہ رب العزت نہیں چاہتے۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کے لیے زندگی کا ایسا نظام اور زندگی کا ایسا طریقہ اور ایسا اللہ رب العزت نے زندگی کا رنگ اور ڈھنگ پسند فرمایا ہے اور مقرر فرمایا ہے جسے دین کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے دینی زندگی پسند فرمائی ہے۔ فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے دین جس کی اللہ نے تلقین اور وصیت نوح علیہ السلام کو بھی فرمائی تھی۔ وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی دین کی تلقین اور وصیت فرمائی تھی۔ شرع لکم، اور تمہارے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہی دین مقرر کیا ہوا۔ یہ دین جو اللہ رب العزت نے انسانوں کا طریقہ زندگی اور اللہ تعالیٰ نے انسان کا نظام حیات اور انسان کا دستور العمل جو اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے وہ دین ہے۔ اور وہ دین کیا ہے؟ وہ دین کیا ہے؟ جو لوگ بنا لیں، جو لوگ مقرر کر لیں، جو لوگوں کے اندر چلن ہے، ان کے رسم و رواج سے بنا ہوا، ان کی عادتوں اور ان کی خواہشوں سے بنا ہوا نہیں۔ دین یہ نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے، وہ معتبر دین اللہ کے ہاں جس دین کے مطابق انسان نے زندگی گزارنی ہے وہ دین اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو اس دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے، رسمی دین، رواجی دین، لوگوں کا منمانا دین، لوگوں کا جی چاہا دین، جو ایسا دین اختیار کرے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لن یقبل منہ، وہ قبول نہیں ہوگا۔ اس دین کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو دین وہ ہے جو اللہ رب العزت نے اللہ اکبر اتارا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے اور سکھایا ہے اور اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ دین وہ ہے، اور یہ دین جو ہے یہ ہماری ساری زندگی کو شامل ہے۔ یہ دین ہمیں عقیدہ بھی دیتا ہے، ایمان اور عقیدہ بھی یہ دین ہمیں دیتا ہے کہ ایسا عقیدہ، ایسا ایمان اور ایسا یقین انسان کا ہونا چاہیے۔ یہ عبادت بھی ہمیں سکھاتا ہے، یہ دین ہمیں عبادت بھی سکھاتا ہے کہ عبادت کس کی کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، اور عبادت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ عقیدہ بھی سکھاتا ہے، عبادت بھی سکھاتا ہے، اور یہ دین ہمیں باہمی تعلقات بھی سکھاتا ہے کہ انسانوں کے باہمی تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ماں باپ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، اولاد سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، میاں بیوی کا تعلق کیسے ہونا چاہیے، خاندان کے اندر خالوں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ، ماموؤں کے ساتھ، چچاؤں کے ساتھ، ننیال کے ساتھ، ددیال کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے،
پڑوسیوں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، دوستوں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، دشمنوں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہ سارا دین سکھاتا ہے۔ دین یہ سب کچھ سکھاتا ہے۔ معاشرت انسان کی کیسی ہونی چاہیے، یعنی وہ معاشرے میں کیسی زندگی گزارے، اس کی انفرادی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اجتماعی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور اس کی جو کمائی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، تجارت کیسے کرنی چاہیے، زراعت کے اصول کیا ہے، اور صنعت و حرفت اس کے لیے ضابطہ اور اس کے لیے اصول اور قانون کیا ہے، اور سیاست، حکومت، ریاست، یہ کام انسان نے کیسے سر انجام دینے ہیں، دین نے یہ سارا کچھ سکھایا ہے۔ اور دین یہ چاہتا ہے، اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، عقیدہ بھی وہ بناؤ جو دین اسلام نے سکھایا ہے، عبادات بھی ویسے کرو جیسے دین اسلام نے سکھائی ہے، اور تمہارے معاملات بھی ویسے ہونے چاہیے، تمہارا خریدنا، تمہارا بیچنا، اور تمہارا لین دین کرنا، کرائے پہ دینا، کرائے پہ لینا، کسی سے مانگ کے چیز لینا پھر اس کو ویسے واپس کرنا، اور جتنے بھی معاملات ہیں، مالی معاملات ہیں، خاندانی معاملات ہیں، ان سب معاملات کے اندر دین نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اور دین کہتا ہے کہ کلی طور پر مسلمان بن جاؤ، کلی طور پر مسلمان بن جاؤ، عقیدے میں بھی مسلم، عبادت میں بھی مسلم، اور معاملے میں بھی مسلم، اور معاشرت میں بھی مسلم، اور سیاست و حکومت میں بھی مسلم، اور داخلی پالیسی، ملک کے اندر داخلی پالیسی یہ بھی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، اور خارجہ پالیسی یہ بھی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو دین اسلام جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے، اللہ نے اس کو مکمل کر دیا، اور ہمارے لیے اسی مکمل دین کو پسند فرمایا۔ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے دین مکمل کر دیا، اور دین مکمل کر کے تمہارے اوپر اپنا احسان پورا کر دیا، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اس دین اسلام کو تم اپنے لیے پسند کرو اور اس کے مطابق زندگی گزارو، اور جو دین اسلام کو پسند کر لے، اپنے رب، اپنے پروردگار، اپنے مالک و محسن، اپنے منعم اور اپنے پالنہار اللہ رب العزت کو اپنا رب مان لے، اور اس کے اوپر راضی ہو جائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا رہبر و رہنما مان لے، اور دین اسلام کو اپنی زندگی کا طرز حیات اور اپنا طریقہ زندگی اور اپنی زندگی کا نظام مان لے، تو پھر اس کا اقرار کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی روز صبح شام یہ اللہ کے ساتھ عہد کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیّا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی کہ وہ میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دین کے معلم و رہنما ہیں، جو دین انہوں نے سکھایا ہے میں اسی دین کے اوپر چلوں گا، اور اسی دین کے مطابق جیوں گا، اسی دین کے مطابق اپنی زندگی کی ساری مصروفیات کو بناؤں گا، اور ساری مشغولیت کو اسی دین کے مطابق چلاؤں گا۔ یہ جو انسان اللہ کے ساتھ عہد کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کان حقا علی اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میرے ذمہ یہ لازم ہو جاتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو راضی کر دوں۔ اللہ اسے دنیا میں بھی راضی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں بھی راضی کر دیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو رضا نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ کے بندے اللہ پہ راضی رہتے ہیں، جیسے وہ رکھے یہ اللہ پہ راضی رہتے ہیں، یہ اللہ کا شکوہ نہیں کرتے، یہ کڑتے نہیں ہیں، یہ جلتے نہیں ہیں، یہ دل کے اندر تنگی اور کڑن محسوس نہیں کرتے اس بات سے کہ میں پتہ نہیں کیا میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کر رہا ہے، میرے پاس وسعت نہیں ہے، میرے پاس فراوانی نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی غور کر کے دیکھے اپنی زندگی کے اندر جو کچھ اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہوا ہے، کبھی اس پر بھی غور کرے کہ یہ تھوڑا ہے،
اللہ رب العزت نے تجھے زندگی دی، اللہ رب العزت نے تجھے جسم و جان دیا، اللہ رب العزت نے تجھے عقل و شعور دیا، اللہ نے آنکھیں دی، اور یہ جسم کے سسٹم جو کام کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اور یہ جو سانس لینے کے لیے آکسیجن اللہ رب العزت نے تمہیں دی ہوئی ہے، اور تمہارے لیے اللہ رب العزت نے پانی کا وافر ذخیرہ پیدا کیا ہوا ہے، اور کھانے پینے کی اتنی چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی ہوئی ہیں، یہ چیزیں تھوڑی ہیں جو اللہ رب العزت نے تمہیں دی ہوئی ہیں۔ اگر تیرے پاس کوئی تھوڑی بہت کسی چیز کی کمی ہے تو تو ہمیشہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ کہ میرا رب میرے اوپر مجھ سے زیادہ مہربان ہے، اور اسے میری مصلحت اور میرے فائدے کا مجھ سے زیادہ علم ہے، تو اس نے مجھے جہاں رکھا ہے اسی میں میری بہتری ہے، میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ راضی ہوں۔ اور جو میرا دین اسلام ہے، اس کا جو تقاضا ہے، اس کا جو دستور ہے، اس کا جو ضابطہ ہے، اس کا جو نظام اور اس کا جو قاعدہ ہے، میں نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ میری سیاسی سرگرمی ہو تو دین کے مطابق ہوگی، میری تجارتی سرگرمی ہو دین کے مطابق ہوگی، میں نے زراعت اور کاشتکاری کرنی ہے تو دین کے مطابق ہوگی، میں نے رشتہ ناطہ کرنا ہے تو دین کے مطابق ہوگا، میرا پڑوسیوں سے سلوک اور برتاؤ دین کے مطابق ہوگا، جیسے دین ہمیں کہتا ہے۔ یہ ہماری زندگی ہے، دینی زندگی۔ لیکن آج المیہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ہے ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، اور مذہب کے خانے میں اپنا مذہب لکھتے ہیں کہ میرا مذہب اسلام ہے، اللہ اکبر، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام سے محبت ہے۔ لیکن اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو جانچیں، پرکھیں، دیکھیں کہ اسلام نے جو عقیدہ سکھایا ہے کیا ہمارا عقیدہ وہی ہے؟ میں سارے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہم جتنے مسلمان ہیں، جتنے فرقوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، جتنے سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، جتنے مختلف ذاتوں اور قوموں سے تعلق رکھنے والے ہیں، علاقوں اور سرزمینوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، زبانیں بولنے والے ہیں، رنگ اور نسل ان کی مختلف ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم سب، میں سب مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ وہ صحیح اور خالص عقیدہ نہیں ہے جو اسلام نے سکھایا ہے، اللہ کی سچی توحید جس میں شرک کی کوئی آمیزش نہ ہو، اور اللہ رب العزت کو اس ساری کائنات کا فرما روا سمجھا جائے۔ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، وہ سارے لوگوں کا پالن ہار اور پروردگار بھی ہے، اور وہ سارے لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، حکم اسی کا چلنا چاہیے، نظام اسی کا چلنا چاہیے، قانون اور ضابطہ اسی کا چلنا چاہیے، اور الہ الناس، تعظیم، محبت، تذلل، خضوع، عبادت، بندگی، نیاز مندی، یہ بھی اسی کے لیے ہے۔ پھر کسی زندہ کے لیے، کسی فوت شدہ کے لیے، کسی قبر کے لیے، کسی درگاہ کے لیے، کسی درخت کے لیے، کسی مورتی کے لیے، کسی صنم کے لیے، کسی پتھر کے لیے، یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ صرف اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو یہ عقیدہ مسلمانوں میں اللہ اکبر انتہائی کمزور ہو گیا۔ خالص توحید کی بات کی جائے، نکھری ہوئی، نتھری ہوئی، ستھری توحید اگر بیان کی جائے جس میں کسی قسم کی شرک کی آمیزش نہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، لوگ بھڑک اٹھتے ہیں۔ کون بھڑک اٹھتے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، توحید کا دعویٰ کرنے والے کہ ہم موحد ہیں، اور انہیں کو کہے کہ مشرک کو شرک کرتے ہو، کہتے ہیں توبہ نعوذ باللہ، شرک ہم کر سکتے ہیں، ہم تو موحد ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، قبروں کو پہ سجدے بھی ہو رہے ہیں، قبروں پہ چڑھاوے بھی چڑھائے جا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ لوگوں کو شریک بھی بنایا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ علی اور خدا میں کوئی فرق نہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ رب العزت دونوں ایک ہیں، اور کئیوں نے، آپ نے بھی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا ہوگا، لفظ اللہ لکھا ہوتا ہے، گاڑی کی سکرین جو پچھلی بیک سکرین ہوتی ہے اس کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوتا ہے، الف لام پھر الف پھر آگے ہا، تو الف کے اندر محمد لکھا ہوا ہوتا ہے، پھر جو لام ہے اس کے اندر علی لکھا ہوتا ہے، حسن، حسین اور فاطمہ لکھا ہوتا ہے، یعنی یہ پانچوں جو ہیں یہ مل کر اللہ ہیں،
کیسی بات ہے؟ یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ اور آج مسلمان کی نادانی اور مسلمان کی بے خبری کا عالم دیکھیے کہ یہ اللہ کی ذات میں لوگوں کو شریک بنا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جی احمد اور احد میں کوئی فرق نہیں ہے، جو احمد ہے وہی احد ہے، صرف میم کا پردہ ہے لوگوں کے لیے، میم کے پردے میں ہیں وہ، باقی احد اور احد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج عقیدہ وہ نہیں رہا جو اسلام بتاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، ہمارے ہادی ہیں۔ اس عقیدے کو خالص کرنے کی ضرورت ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بنیاد ہے دین کی، یہاں سے شروع ہوتا ہے دین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ پہلے نفی ہے کہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی فوت شدہ، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی مشیر، کوئی چیز عبادت کی حقدار نہیں ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہے۔ لا الہ الا اللہ، الہ برحق اللہ ہے، و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ تمہارا الہ ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم ہے۔ وہ هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ اللہ ایک ہے۔ الصمد، وہ اللہ وہ سب سے بڑا ہے، سب سے اوپر ہے، سب سے اونچا ہے، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اپنی سیادت میں، اپنی برتری میں وہ سب سے بڑھ کر ہے، اور سارے اسی کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کرتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں اور اسی سے لیتے ہیں، اور وہی دیتا ہے، اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ اور یہ جو آپ کو نظر آتا ہے نا کہ کوئی آیا اور آپ کو پکڑا گیا، یہ آنے والے کو بھی اسی نے بنایا اور دینے والا بھی اس نے دینے والا بھی اسی نے اس کو بنایا، اور جو دے رہا ہے یہ بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ سب باغ ڈور اس کے ہاتھ میں، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے معاملات کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ عقیدہ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کا عقیدہ کمزور ہو گیا، توحید کمزور ہو گئی، اور مسلمانوں میں شرک دار آیا، مسلمانوں میں شرک دار آیا، تو اسلام کی تو بنیاد ہی کمزور ہو گئی۔ اور پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں۔ رسول کون ہوتا ہے؟ جس پر اللہ کی وحی آتی ہے، جس کو اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے چن لیتے ہیں، اپنے بندوں میں سے چن لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے اوپر وحی نازل فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کو دین کا علم دیتے ہیں، اور پھر وہ اس دین کے علم کو آگے پہنچاتے ہیں، خود عمل کرتے ہیں، عمل کر کے دکھاتے ہیں، اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور جو نبی ہوتا ہے اس کی ہر خبر جو ہے وہ سچی ہوتی ہے، اس کا ہر حکم جو ہے وہ واجب الاتباع اور اطاعت ہوتا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے، اور جس چیز سے وہ روک دے اس سے باز رہنا چاہیے، اور اس کی ہر سنت کی پیروی کرنی چاہیے، تبھی وہ ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی رکھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت گہری اور بہت شدید محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں جی عشق رسول، عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور عشق رسول کے دعوے کے ساتھ پھر ہمارا حال کیا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع نہیں کرتے۔ جب فرما برداری کی بات آتی ہے تو من مانیاں آ جاتی ہیں، رسم و رواج آ جاتے ہیں، قوم برادری آ جاتی ہے، بیوی بچے آ جاتے ہیں، خاندان آ جاتا ہے کہ نہیں جی یہ نہیں ہم کر سکتے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہم کیسے کریں، ہم سے تو نہیں ہوتا۔ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کیے بغیر انسان کا کوئی ایمان نہیں۔ ایمان جو ہے انسان کا اسی وقت ہے جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے،
اللہ رب العزت نے فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کسی مومن کے لیے اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے رسول کا حکم آ جائے اور پھر انسان کی مرضی اور اختیار باقی رہے کہ میں نے ماننا ہے، اگر جی چاہے گا تو مان لوں گا، اگر جی نہیں چاہے گا تو نہیں مانوں گا۔ نہیں، پھر ماننا ہی ماننا ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، تو وہ کہے میں نے سن لیا اور میں نے مان لیا۔ آج ہماری زندگی کے اندر یہ فرما برداری والا رویہ نہیں ہے، یہ فرما برداری والا رویہ نہیں ہے، اور اسلام تو نام ہی فرما برداری کا ہے، اسلام فرما برداری کا نام ہے۔ تو میرے بھائیوں، عقیدے میں کمزوری ہے، اور عبادات کو ہم دیکھیں تو عبادات میں بھی بڑا خلل ہے۔ نماز جو عبادات کے اندر سب سے بڑا رکن ہے، اور دین کے اندر کلمے کے بعد، کلمہ شہادت کے بعد، شہادتین کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی، بلکہ اکثر آبادی ایسی ہے جو نماز نہیں پڑھتی، جو نماز نہیں پڑھتی۔ اور پھر جو نماز پڑھتے ہیں ان میں صحیح کتنے پڑھتے ہیں؟ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اتنی تیز رفتاری کے ساتھ کہ یقین جانیے کہ 1.5 منٹ میں 2 منٹ میں وہ 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں۔ بلکہ میں نے تو کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو 2.5-3 منٹ کے اندر زور کی 12 رکعتیں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، ایسی تیز رفتاری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھی، اور پھر اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اسے فرمایا کہ جاؤ بھائی تم دوبارہ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی، تیز نماز نہیں ہوتی۔ اور پھر نماز کے اندر نماز کے الفاظ صحیح نہیں ہیں، نماز کے اندر حضور قلب نہیں ہے، خشوع نہیں ہے، سنت کے مطابق نماز نہیں ہے، سنت کے مطابق نماز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی کئی نماز پڑھتے ہیں اور اس کی نماز میں سے صرف اس کے لیے 1/10 لکھا جاتا ہے، اور کسی کے لیے 1/9 لکھا جاتا ہے، کسی کے لیے 1/8 اور 1/7، کسی کے لیے 1/2 لکھا جاتا ہے، یعنی آدھی نماز اس کی ہوئی۔ اور کئی تو ایسے ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں اس کے لیے کچھ بھی نہیں لکھا جاتا۔ یہ تو ان کی بات کر رہا ہوں جو پڑھتے ہیں، اور جو نہیں پڑھتے وہ دیکھیں کتنے ہیں، بالکل ہی نہیں پڑھتے، نماز کی طرف آتے ہی نہیں۔ ہمارے گھروں میں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے داماد ہیں، ہماری بہویں ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے بھتیجے بھانجے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، دین کی آخری چیز جس کے بعد دین باقی نہیں رہتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے، سب سے پہلے دین کا زوال جب انسان کے اندر، اسی انسانی معاشرے کے اندر دینی زوال شروع ہوتا ہے تو اول ما تفقدون من دینکم الحکم، تو عدالتیں اور قاضی اور حکومتیں اور ریاستیں یہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اپنے مفادات، اپنی کرسی، اپنا اقتدار اور اپنے اقتدار کا تحفظ، یہ چیزیں ان کے ملحوظ ہوتی ہیں، وہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عدالت اور ہمارا قانون، یہ دستور کے اندر تو یہ بات لکھی ہوئی کہ کوئی غیر اسلامی قانون نہیں بنایا جا سکتا، لیکن ہماری پارلیمنٹ قانون بناتی ہے اور وہ نافذ العمل ہو جاتا ہے، اس کی امپلیمنٹ ہو جاتی ہے، اس کو جاری کر دیا جاتا ہے، اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے کیسے قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بالکل شریعت کے خلاف، شریعت کی نفی کرنے والے۔ یہ سب سے پہلے دین کا زوال ہے۔ وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ مِن دِينِكُمُ الصَّلَاةُ، اور سب سے آخری چیز جو دین سے نکلتی ہے وہ نماز ہوتی ہے۔ نماز نکل گئی تو دین نکل گیا، پھر دین کیا رہ گیا جب نماز نہیں ہے؟ تو کتنی آبادی ہے ہماری۔ میں نے ایک دفعہ ایک دوست سے بات کی، میں نے کہا جو نماز پڑھنے والے ہیں مسلمانوں کے اندر، اگر پوری دنیا کے اندر 2.25 ارب مسلمان ہیں، 2.25 ارب، 175-80 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، ان میں نمازی کتنے فیصد ہوں گے؟ میں نے کہا 10% ہوں گے۔
کہتا ہے جی آپ خوش فہمی میں مبتلا ہیں، 10% نہیں ہیں، 10% نمازی نہیں ہیں، نمازی تھوڑے ہیں، تو 10% نمازی نہیں ہیں، 90% لوگ بے نماز ہیں۔ دین کی آخری چیز جو ہے وہ بھی ہم میں سے نکلی ہوئی، تو دین کہاں ہے؟ دین کہاں ہے؟ اور پھر ہم رونا روتے ہیں، پھر ہم شکوے کرتے ہیں کہ جی کافر تو اتنے مزے کر رہے ہیں، کینیڈا والے، امریکہ والے، چائنا والے، رشیا والے، دوسرے تیسرے، یہ تو مزے کر رہے ہیں اور ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اور ہم ذلت کا شکار ہیں، اور ہم پستی کا شکار ہیں، ہم زوال کا شکار ہیں، اتنے سال ہو گئے ہم دھکے کھا رہے ہیں اور ہمارا کچھ بن نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر مسلمانوں کی عزت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی عزت کس میں رکھی ہے؟ اسلام کے اندر۔ مسلمان اگر مسلم ہوں گے تو اللہ ان کو عزت دے گا، اور مسلمانوں کے اندر سے اگر اسلام نکل جائے گا تو پھر یہ ذلیل ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، پھر کافر ان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، پھر کافر بالادست ہوتے ہیں، پھر کافر ان کے مفادات کو بھی اپنی مرضی کے مطابق ان کے اندر بھی تدخل کرتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں اور تحکم کرتے ہیں، جو اس چیز سے چاہے محروم کر دیتے ہیں، اور ان کے خیرات اور خزانے اور معدنیات اور اثاثے یہ بھی لے جاتے ہیں، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے ملکوں پر بھی ایسا قبضہ کر لیتے ہیں کہ ان کی آزادی اور ان کا استقلال اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں، انہیں غلام اور انہیں بردہ بنا لیتے ہیں، بردہ اور غلام بنا لیتے ہیں ان کو۔ تو اس لیے اسلام کے اندر عزت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مجھے یاد آ رہا ہے، جب وہ بیت المقدس فتح ہوا اور اس کی چابیاں لینے کے لیے اور بیت المقدس کا اللہ اکبر کنجیاں لینے کے لیے گئے، مدینہ منورہ سے سفر کر کے، اونٹ پہ سفر کر کے وہاں پہنچے، اور ان کی حالت یہ تھی کہ جسم کے اوپر جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ سیدگی کی وجہ سے سوراخ ہوئے تھے، اور ان پہ پیبند لگے ہوئے تھے، اور پیبند کپڑے کے ساتھ، کپڑے کا پیبند نہیں تھا، کپڑے کے ساتھ چمڑے کے پیبند لگے ہوئے تھے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں تو ابو عبیدہ بن جراح نے استقبال کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ جو ہے نا لباس تبدیل کر لیں، یہ اتار دیں اور آپ کو نیا لباس ہم دیتے ہیں وہ پہن لیں۔ تو کہنے لگے ابو عبیدہ، کوئی اور بندہ یہ بات کرتا تو میں تو محسوس نہ کرتا، تو یہ بات کر رہا ہے، ہماری عزت ان کپڑوں میں ہے، ہماری عزت ان سواریوں میں ہے، ہماری عزت اس شان و شکوہ میں ہے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اسلام کے ساتھ ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہماری عزت اسلام میں ہے۔ ومن ابتغى العزت فی غیرہ اذلہ اللہ، اسلام کو چھوڑ کر منافقت میں، اسلام کو چھوڑ کر اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنے میں، اسلام کو چھوڑ کر سود کھانے میں، سود اسلام کے اندر تو اس کی گنجائش نہیں ہے، اور اسلام کو چھوڑ کر غیر اسلامی قوانین مسلط کرنے میں جو آدمی عزت سمجھتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اور آج ہم ذلت کا مزہ چکھ رہے ہیں میرے بھائیوں، اس ذلت سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، آؤ ہم ایمان کے اندر آ جائیں، مومن بن جائیں، مسلم بن جائیں۔ اللہ نے سلامتی ایمان اسلام کے اندر رکھی ہے، اور امن اور تحفظ اللہ رب العزت نے ایمان کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اور للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ رب العزت نے فرمایا عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور اہل ایمان کے لیے ہے۔ اور تم ان کے ساتھ دوستیاں کر کے یبتغون عندہم العزہ، ان سے عزت لینا چاہتے ہو، فإن العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو ہماری عزت اسلام کے اندر ہے، تو ہمیں پوری زندگی اسلام کے مطابق بنانی چاہیے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں توحید کا ہمیں یقین دیا ہے، اور توحید کا راستہ دیا ہے، ہم موحد ہیں، توحید والے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس توحید کو خالص کرو، خواہشات کی بھی پوجا پرستش نہ کرو۔ قبروں کو تو نہیں پوجتے، پیروں فقیروں کو تو نہیں پوجتے، نبیوں کو ولیوں کو تو نہیں پوجتے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، مبارک ہو،
لیکن خواہشات کی بھی پیروی نہ کریں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے؟ وہ کرتا ہے جو دل میں آیا، جو جی میں آیا وہ کرتا ہے، اللہ کی بات کی پرواہ نہیں کرتا، دین کی بات کی پرواہ نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا، من مانیاں کرتا ہے، جی چاہیاں کرتا ہے۔ یہ خواہش پرستی بھی چھوڑ دو، ساری پرستیاں ختم کر کے ایک اللہ کے پرستار بن جاؤ۔ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔ اس توحید کو خالص کرنے کی ضرورت ہے، اور اطاعت و اتباع، پیروی کرنا اور بات ماننا، سب اطاعتوں سے ہاتھ کھینچ لو اور ساری پیرویوں سے قدم روک لو۔ پیروی کرنی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دین کے معاملے میں فرما برداری کرنی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمان محمد کی پیروی اطاعت کرنی ہے، اور نقش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، ان کا جو نقش قدم ہے اس کی پیروی کرنی ہے، اور جو ان کا فرمان ہے، جو ان کا حکم ہے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ اسلام ہے۔ اور جو اسلام کے ارکان ہیں، 5 وقت کی نماز، اور کوشش کر کے با جماعت نماز پڑھنا، اور زکوٰۃ کا پورا حساب کر کے زکوٰۃ دینا، اور رمضان کے روزے رکھنا ہے اہتمام کے ساتھ، اور اگر بیماری یا سفر کی وجہ سے کوئی رہ گئے ہیں تو ان کی قضائی دینا، اور اللہ رب العزت اگر توفیق عطا فرمائے تو حج اور عمرہ کرنا، یہ اسلام کے ارکان ہیں۔ اور اسی طرح اسلام کے ارکان کے اندر ہی یہ چیز بھی ہے کہ پھر اس اسلام کو اپنے تک محدود نہ رکھو، اس کی دعوت دو، اس کی دعوت دو، اس کو پھیلاؤ، اس کو آگے پہنچاؤ، اور اس کے لیے جہاد کرو، اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے محنت کرو، قربانی دو، پیسہ بھی لگاؤ، وقت بھی لگاؤ، اور اس کے لیے محنت بھی کرو۔ اور اگر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو جو بھی رکاوٹ ہو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے وہاں شدت اور قوت کا استعمال کرنا پڑتا ہے، تو اس سے بھی دریغ نہ کرو۔ لیکن ہم نے تو UN کے ممبر بن کے یہ ان کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے، اور اس کے ہم نے پابندی لی ہوئی ہے، پابندی اپنائی ہوئی ہے کہ جی ہم اقدامی اور ہجومی قتال نہیں کر سکتے، ہاں اگر ہمارے اوپر کو حملہ آور ہو تو ہم دفاع کر سکتے ہیں، اور حملہ آور بھی کس بات کے اوپر ہو؟ ہماری سرزمین کے اوپر، ہماری سرحدوں کے اوپر حملہ ہو، ہمارے دین کے اوپر کو حملہ کرے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم پابند ہیں UN کے اور اس چارٹر کے اور اس قانون کے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ نہیں، مسلمانوں کو جہاد کا علم بلند کرنا چاہیے، اور وہ اسلامی جہاد ہونا چاہیے جس کی کمان اسلام کے پاس ہو، اور اسلام کے علماء اس کے بارے میں فتویٰ دیں اور فیصلہ دیں کہ یہ اسلامی جہاد ہے۔ وہ جہاد ہونا چاہیے، اور وہ دعوت ہونی چاہیے جو علم اور عمل کی بنیاد پر دعوت ہے، یہ دعوت ہونی چاہیے۔ یہ اسلام کا تکمیلی رکن ہے، اس سے اسلام مکمل ہوتا ہے، اس سے اسلام زندہ رہتا ہے، اس سے اسلام پھیلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ پھر اس کے تقاضے ہیں۔ مسلم وہ ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، اس کے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور اس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ کسی پر الزام نہ لگائے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کو اذیت نہ پہنچائے، اس کا مذاق نہ اڑائے، اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، مارے بھی نہ، کسی کے خلاف درخواست نہ دے، کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ نہ کھڑا کرے۔ یہ جتنی صورتیں ہیں مسلمانوں کو اذیت دینے کی، ان سے جو بچتا ہے وہ مسلمان ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا ایو الاسلام خیر، سب سے بہتر اسلام کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے، بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے، اور بھوکوں کے ساتھ فراخ دلی کا اور فیاضی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر لوگ ہمارے معاشرے کے اندر بھوک سے مر رہے ہوں تو ہمارے گھروں میں اناج پڑا ہوا ہے، اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ان محروموں کا اور ان محتاجوں کا ہمارے مال کے اندر اللہ رب العزت نے حق رکھا ہوا ہے، ان کو حق دینا چاہیے، ہنگامی طور پر ان کا حق پورا کرنا چاہیے اور ان کی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المومن من امنہ الناس ولا دمائہم واموالہم، مومن وہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے خون اور جان کے متعلق اور اپنے مال اور عزت و آبرو کے متعلق اس سے بے خوف ہو جائیں. کسی کی عزت کو خطرہ نہیں، کسی کی جان کو خطرہ نہیں، کسی کے مال کو خطرہ نہیں. مومن وہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسے مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن آج اللہ اکبر کسی کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے، لوگ الزام لگا دیتے ہیں بدنام کرنے کے لیے، اور جان بھی محفوظ نہیں ہے. جس کا زور چلتا ہے وہ جان لے لیتا ہے، اور مال لوٹنا اور غصب کرنا یہ تو عام ہے. رشوت کھانا یہ مال لوٹنا ہے، مہنگا کر کے بیچنا، ناجائز منافع خوری کرنا یہ مال لوٹنا ہے، 2 نمبری کام کرنا یہ مال لوٹنا ہے، ملاوٹ والی چیز دینا یہ مال لوٹنا ہے. یہ لوگوں کے مال پہ ناجائز قبضہ کرنے والی بات ہے. لبادہ اوڑا ہوا ہے تجارت کا، لیکن تجارت نہیں ہے، یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو فریب ہے، یہ تو فریب کاری ہے. تو بھائیو، مومن وہ ہوتا ہے جو ان ساری چیزوں کے اندر ایسا بن جاتا ہے کہ کسی کا نقصان نہیں کرتا، نہ مالی نقصان نہ جانی نقصان، نہ کسی کی عزت کو داغدار کرتا ہے اور نہ کسی کی عزت پر حملہ کرتا ہے. تو اسی طرح یہ اسلام جو ہے ہمیں معاشرت بھی سکھاتا ہے کہ لوگوں کے اندر رہنا کیسے ہے. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. کل عبادی یقول التی احسن، میرے بندوں سے کہیں کہ وہ ہمیشہ ایسی بات کریں جو بہت اچھی ہے. قولوا للناس حسنا، یہودیوں سے اللہ رب العزت نے یہ کہا تھا اور عہد لیا تھا کہ آپ نے اچھی بات کرنی ہے. اور اہل اسلام سے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا ہے، کل عبادی یقول التی احسن، آپ وہ بات کریں جو سب سے بہتر ہے، جو سب سے اچھی ہے. گالی دینا، جھوٹ بولنا اور کسی کے اوپر الزام لگانا، کسی کو بدنام کرنا، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر لوگوں کے اوپر الزام لگا کے ان کی توہین اور ان کی تذلیل اور تحقیر کرنا، یہ مسلمان کو اجازت ہے اس چیز کی؟ نہیں، مسلمان کے لیے اس چیز کی اجازت نہیں ہے. جو کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے، اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ چیز اس میں نہیں ہے، الزام لگا دیتا ہے، فلانا چور ہے، فلاں نے یہ کھایا، فلاں نے یہ لوٹا، فلاں نے یہ کیا، اور سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، اخباروں میں آیا ہوا ہے، یہ آیا ہوا ہے. لیکن جب کیس ہوتے ہیں تو مقدمہ ثابت نہیں کر سکتا، مقدموں کے اندر بری ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن الزام ہوتے ہیں بہت زیادہ. اور ہم بھی ان الزاموں کو دہراتے رہتے ہیں اور اچھالتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، اور اپنی مجلسوں کے اندر ان کے اوپر اعتماد کر کے ہم یہی کہتے ہیں کہ جی وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، اس مسلمان کے بارے میں کوئی جو مسلمان کا بھائی ہے، جو اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے، اگر واقعتاً وہ اس میں نہیں ہے، اگر واقعتاً وہ اس میں نہیں ہے، من قال فی اخیہ ما لیس فیہ، جو اپنے بھائی کے بارے میں بات کرتا ہے ایسی جو اس میں نہیں ہے، وہ اس کو کہتا ہے چور اور وہ چور نہیں ہے، اس کو کہتا ہے کہ یہ کرپٹ ہے اور وہ کرپٹ نہیں ہے، اس کو کہتا ہے کہ جس نے لوٹا ہے اس نے لوٹا نہیں ہے، یہ اس کو لوٹا کہتا ہے، اس نے لوٹا ہوا ہے، یہ لوٹ کھسوٹ میں ملوث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے علم کے بغیر، ثبوت کے بغیر، اللہ اکبر، اسکنہ اللہ فی ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال، جہنم کا ایک مقام ہے جہاں سارے جہنمیوں کی گندگی اکٹھی ہوتی ہے، ان کا خون اور ان کا بول و براز اور ان کے جسم کے اندر سے نکلنے والی پیپ سب وہاں جمع ہوتی ہے. اللہ اس کو وہاں کھڑا کریں گے، رکھیں گے، وہاں ٹھہرائیں گے، اور اسے کہا جائے گا جو تو نے کہا تھا اس کو ثابت کر، اس کو ثابت کر. ہم کسی پر بات کرنے کے بارے میں سوچتے ہی کچھ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، بس آیا فارورڈ کر دیا، آیا اس کو آگے شیئر کر دیا. اور ہماری سیاسی وابستگیاں اور ہماری گروہی وابستگیاں اور ہماری حزبی اور فرقہ وارانہ وابستگیاں ایسی ہیں کہ دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم کبھی سوچتے ہی نہیں. میرے بھائیو، ان زبانوں کو لگام دے لیں اور اپنے آپ کو فرما بردار مسلمان بنائیں اور خالص اور کھرا مومن بنائیں جس کے اندر نفاق والا کوئی وصف نہ ہو. مومن وہ ہوتا ہے جس میں منافقوں والے اوصاف نہیں ہوتے. منافقوں والے اوصاف کیا ہوتے ہیں؟ اذا حدث کذب،
جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب عہد کرتا ہے تو بدعہدی کرتا ہے، اور جب اس کے کسی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے تو پھر ہر جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر کہتا ہے کہ اب میری اس کے ساتھ لڑائی ہے، اب میں نے اس کو گرانا ہے، میں نے اس کو ناکام کرنا ہے، مجھے جو بھی کرنا پڑے، جھوٹے وکیل کرنے پڑیں، جھوٹے مقدمے دائر کرنے پڑیں، ججوں کو رشوت دینی پڑے، وکیلوں کو کھلانا پڑے، پولیس کو کھلانا پڑے، میں نے اب اس کو گرا کے چھوڑنا ہے۔ اذا خاصم فجر، یہ سارے عمل کس کے ہیں؟ منافقین کے عمل ہیں۔ آج ہمارے اندر یہ چیزیں بہت کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ تو بھائیو، دین پوری زندگی کا دین ہے، یہ پوری زندگی کو دین بنانے کا نام ہے، اور اگر انسان اس پوری زندگی کو اس دین کے رنگ میں رنگ لے، صبغۃ اللہ و من احسن من اللہ صبغہ، وہ اللہ کا رنگ، اس سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ سب سے بہتر رنگ تو اللہ کا رنگ ہے۔ اس رنگ کو اپنا لو اور اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو، اللہ کا رنگ آ جائے، اللہ کی عبادت کا رنگ، اللہ کی بندگی کا رنگ، اللہ کی فرما برداری کا رنگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی اور تابع داری کا رنگ، اور دین کا رنگ، فرما برداری اور اسلام کا، ایمان کا اور یقین کا رنگ انسان کے اوپر آ جائے، یہ سب سے بہتر رنگ ہے۔ تو اگر انسان صحیح معنوں میں پورا مسلم بن جائے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کے لیے پھر فضیلت بھی اس کی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو آدمی ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، صاحب ایمان ہو اور نیک عمل کرے۔ نیک عمل اسلام ہے، ایمان عقیدہ اور نظریہ حیات ہے۔ جو کوئی بھی عمل کرے نیک اور وہ صاحب ایمان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم اس کو بہترین زندگی جلاتے ہیں، یعنی اس کی زندگی ہم ایسی گزران بنا دیتے ہیں اس کی جو بہترین ہوتی ہے، حیاتاً طیبہ، طیبہ، پاکیزہ، عمدہ، سکون والی، امن والی، سلامتی والی، اطمینان والی، عافیت والی زندگی اللہ نصیب کرتے ہیں۔ آج ہماری زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے معاشی بحران کی وجہ سے، آج ہم بدامنی اور فساد کا شکار ہیں سیاسی بحران کی وجہ سے، اور آپس کے لڑائی اور جھگڑوں کی وجہ سے، تلخیاں ہیں، دوریاں ہیں، دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، بغض ہے، کدورتیں ہیں۔ یہ ساری کیفیت کس لیے ہے؟ کہ وہ حیات طیبہ ہم سے چھن گئی، وہ ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اس حیات طیبہ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ راستہ بتایا ہے، عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ یہ زندگی بھی حیات طیبہ بن جائے گی، اور قیامت والے دن پھر اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اللہ رب العزت وہاں جو اجر دیں گے، وہاں جو صلہ اور ثواب دیں گے، وہ کیسا ہوگا؟ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو زندگی میں سب سے بہتر عمل کیا ہوا ہے اس کو پیمانہ بنا کر، اس کو سٹینڈرڈ بنا کر، اس کو نمونہ بنا کر، اس کے مطابق اللہ رب العزت جو کمتی والا ہے، جو کمزوری والا ہے، جو کوتاہی والا ہے، اس کو بھی اللہ اپ گریڈ کر کے اس کے مطابق سارے اعمال کا بدلہ بہترین اعمال کے مطابق دے دیں گے۔ یہ اس کی برکت ہے۔ اور دوسرا ایک مقام سن لیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں کے رہنے والے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستیوں کے رہنے والے، آمَنُوا وَاتَّقَوْا، ایمان لے آئیں اور تقوی والی زندگی اختیار کر لیں۔ ایمان، اللہ پہ ایمان اور بھروسہ، اللہ پہ یقین اور توکل، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا، اللہ پر یقین رکھنا اور اللہ رب العزت پر توکل اور اعتماد کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ پر یقین کہ وہ میرا رب ہے، میرا رزق اس کے پاس ہے، میری زندگی اور موت کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے، اور میرے سارے معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو انسان اللہ کے ساتھ بنا کے رکھے، اللہ کا بن کے رہے، اللہ کا فرما بردار بنے، اس کا دوست بنے اور اللہ کو اپنا دوست بنائے، اور جس کا اللہ دوست بن جائے، نعم المولا و نعم النصیر، پھر وہ بہترین دوست اور مددگار ہے اور بہترین ساتھی ہے
اور بہترین معاون ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت کو اپنا دوست اور معاون بنانا چاہیے، اپنا محبوب بنانا چاہیے، اللہ کو اپنا پروردگار مان کر پھر اس کا فرما بردار بندہ اور وفادار غلام بن کے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو ایمان لے آئیں، واتقوا اور تقوی اختیار کریں، اور تقوی اختیار کریں۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی یہ ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے، فعل المامور و ترک المحظور، جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا، اللہ کی اتاری ہوئی روشنی کے اندر، قرآن کی روشنی، حدیث کی روشنی، حدیث کی اور قرآن کی روشنی میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا، کس لیے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تقوی اس کا نام ہے، اللہ کی فرما برداری کرنا، اس کا حکم ماننا، قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی رہنمائی میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور ترک المحظور، جس چیز سے اللہ رب العزت نے روکا ہے، قرآن کی ہدایت کے مطابق، حدیث کی ہدایت کے مطابق جس چیز سے روک دیا ہے، حرام نہیں کھانا، جھوٹ نہیں بولنا، بدکاری نہیں کرنی، بے حیائی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، اور ناجائز کسی کا مال نہیں کھانا، کسی پہ الزام اور بہتان نہیں لگانا، یہ ساری چیزیں منع کر دی ہیں اسلام نے۔ یہ نہیں کرنے کام جو جن سے منع کیا ہے، قرآن کی ہدایت کے مطابق، حدیث کی ہدایت کے مطابق، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اس کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے، اور دنیا اور آخرت میں اس کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے انسان اس معذور اور اس ممنوع اور حرام سے اجتناب کرے، اس کا نام تقویٰ ہے، اور اس کے اندر پورا دین آ جاتا ہے، اس کے اندر پورا دین آ جاتا ہے۔ تو جب فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، بستیوں کے رہنے والے، آمنوا ایمان لے آئیں، واتقوا اور تقویٰ اختیار کر لیں، تو کیا ہوگا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو فرمایا ہم آسمان سے بھی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، اور زمین سے بھی رحمتوں اور برکتوں کے خزانے ان کے لیے نکال دیں گے۔ تو انسان کے سارے مسائل کا حل دین کے اندر ہے، ساری الجھنوں کا حل دین کے اندر ہے۔ آج ہمارے پاس دین ہے، الحمدللہ محفوظ ہے، قرآن و سنت محفوظ ہے، اس کا علم محفوظ ہے، اور عمل بھی محفوظ ہے۔ کچھ لوگ ہیں اس پر عمل کرنے والے، لیکن اکثریت جو ہے وہ اس دین سے منہ موڑے ہوئے ہے، اس دین کو بھلائے ہوئے ہے۔ سیاست بھی ہماری ایسی ہے، تجارت اور معیشت بھی ہماری ایسی ہے، معاشرت اور اجتماعیت بھی ہماری ایسی ہے، اور انفرادی زندگیاں بھی ایسی ہیں، اسلامی زندگی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم رسوا ہو رہے ہیں، اسی لیے ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ بھائیو، خیر خواہی کرو، اپنی خیر خواہی کرو، اللہ کی خیر خواہی کرو، اللہ کے رسول کی خیر خواہی کرو، اللہ کی کتاب کی خیر خواہی کرو، اور جو تمہارے امام اور رہبر ہیں، جو تمہارے حکام ہیں، جو تمہارے پیشوا ہیں، ان کی بھی خیر خواہی کرو۔ یہ دین ہے، دین اسلام کا جو بہت بڑا تقاضا ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ پورے دین کا مدار اس بات کے اوپر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدین النصیحہ، انما الدین النصیحہ، الا ان الدین النصیحہ۔ سنو، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین ہے ہی خیر خواہی، صرف خیر خواہی ہی دین ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے اندر یہ خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ سب سے پہلے تو انسان کو اپنا خیر خواہ ہونا چاہیے، اور خیر خواہی اپنی کیا ہے؟ اپنی دنیا بھی نہ بھولو، دنیا بھی اپنی برباد نہ کرو، اپنی دنیا کو بھی اچھا بناؤ، لیکن اپنی آخرت نہ بھولو۔ دنیا بناؤ اچھی، لیکن آخرت کو بھول کر نہیں۔ آخرت کو بھولو گے اور دنیا کے اوپر ہی سارا کچھ کرو گے تو دنیا تو اتنی ہی ملے گی جتنی مقدر ہے، ماں باپ کے پیٹ سے، ماں کے پیٹ سے لے کے آئے ہو، اور اللہ نے تمہارے نصیبے میں لکھی ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی۔ لیکن آخرت کی ناکامی ہو جائے گی، آخرت کی ناکامی ہو جائے گی، آخرت کی نامرادی ہو جائے گی، آخرت برباد ہو جائے گی، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ جن کی ساری زندگی کی کوششیں اسی دنیا کے اندر ہو کے اور اسی دنیا کے اندر ہی لگی رہی، اسی دنیا کے اندر ہی وہ سارا کچھ کرتے رہے، لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ نہیں۔ اس لیے آخرت کو مت بھولو، دنیا کو بھی اچھا بناؤ اور آخرت کو بھی یاد رکھو اور اسے بھی بنانے کی کوشش کرو۔ دنیا تو مقدر ہے اور آخرت کے لیے محنت کرنی ہے، آخرت کے لیے محنت کرنی ہے۔ محنت جتنی کریں گے اتنی بنے گی۔ آخرت کے لیے محنت کرنی ہے،
جتنی محنت کرو گے اتنی اللہ تعالیٰ بنائے گا۔ اور ہاں وہ جو تم نے محنت کی ہے وہ تو اللہ رب العزت اس کی قدر فرمائیں گے اور اس کے مطابق صلہ دیں گے، لیکن اللہ رب العزت کا فضل اور انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بڑھا چڑھا کر اس میں اپنی رحمت کا اضافہ فرما کر اللہ رب العزت تیری اس کوشش اور محنت کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے دیں گے، جنت کا وارث بنا دیں گے، جنت کی بادشاہی عطا فرما دیں گے۔ وگرنہ انسان کے عمل ایسے نہیں ہے کہ انسان کو جنت میں لے جا سکے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد ان یدخلہ عملہ الجنہ، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کا عمل اس کو جنت میں داخل کر سکے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہیں عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا؟ فرمایا ہاں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ آپ بھی یا رسول اللہ ایسے؟ فرمایا میرا بھی عمل ایسا ہے، میں اس کے بارے میں بھی نہیں کہتا، مجھے بھی اللہ کی رحمت کی امید ہے، اللہ کی رحمت للعالمین ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ کی رحمت ہی سب کچھ ہے میرے بھائیوں۔ تو اللہ کی رحمت کے ساتھ انسان کی آخرت بھی بن جاتی ہے اور دنیا بھی بن جاتی ہے، اور انسان کو اپنی دنیا بھی اچھی کرنی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ دنیا کی اچھائی کیا ہے؟ دین کی سمجھ، دین کا علم، دین کا فہم اور عبادت کرنا، یہ ہے فی الدنیا حسنہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی الدنیا حسنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین کا علم عطا فرمائے اور دین کے مطابق اللہ رب العزت عمل کرنے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ ہے فی الدنیا حسنہ۔ اور ہم نے فی الدنیا حسنہ کس کو سمجھا ہوا ہے؟ میری جاب اچھی ہو جائے، میرے پاس زمین بہت ساری ہو، میرا کاروبار بہت اچھا ہو، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، لیکن یہ حسنہ تب ہی بنے گی جب دین ہوگا، دین کا علم ہوگا، دین کا فہم ہوگا، دین پر عمل ہوگا، تو یہ حسنہ بنے گا، وگرنہ یہ خدا کی قسم عذاب ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، یہ جو کافر ہیں، بے دین ہیں، منافق ہیں، کھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، دین کے اندر اخلاص نہیں ہے، تو ان کا مال اور ان کی اولادیں آپ کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ کریں۔ لا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اس لیے یہ کچھ دیا ہوا ہے کہ اللہ دنیا میں ان کے لیے اس کو عذاب کا ذریعہ بنا دے۔ دین کے بغیر دنیا عذاب ہے، اور اگر عذاب بنی ہوئی ہے دنیا تو اسی وجہ سے کہ ہمارے اندر دین نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس کو راحت بنانا چاہتے ہیں، نعمت بنانا چاہتے ہیں اور آسانی اور سہولت کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر دین کو کھڑا کرنا ہوگا، دین کو زندہ کرنا ہوگا، دین کا التزام کرنا ہوگا، دین کو سمجھنا، دین پر عمل کرنا، دین کو زندہ کرنا، اپنے گھروں کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنے رہن سہن کے اندر، اپنے تعلقات کے اندر، اپنے سارے معاملات کے اندر دین کو کھڑا کرنا ہے۔ اس میں اللہ نے کامیابی رکھی ہوئی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے دونوں جہان کی کامیابی رکھی ہوئی ہے۔ اور فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا، جو اللہ سے صرف دنیا مانگتا ہے، اے نادان کیوں صرف دنیا مانگتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی بھی اچھائی مانگ، اور فی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی اچھائی مانگ۔ اور آخرت کی اچھائی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے بغیر عذاب کے اور بغیر حساب کے، اللہ رب العزت جنت میں داخل فرما دے، یہ آخرت کی اچھائی ہے۔ اور اگر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، جہنم کا عذاب بھگت کر اور وہاں سزا کاٹ کر انسان جنت میں چلا گیا، وہ بھی خیر اچھا ہے کہ چھوٹ تو گیا، بچ تو گیا، لیکن میرے بھائیوں کو مزہ تو نہیں ہے نا۔ مزہ تو یہ ہے کہ انسان قبر سے نکلے، اللہ کی بارگاہ میں جائے اور اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ سارے گناہوں پہ قلم پھیر دے، اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے اور یقینی ہے، اور ہوگا جب ہم دین والے بن جائیں، دین کے ساتھ جڑ جائیں، دین کو سمجھیں، دین پہ عمل کریں، دین کو زندہ کریں، اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے سارے معاملات کے اندر دین کا التزام کریں، تو انشاءاللہ العزیز اسلام کے اندر سلامتی ہے، اور ایمان کے اندر امن ہے،
اور جو دین کا سب سے اونچا درجہ ہے وہ احسان ہے۔ اور پھر جو آدمی احسان کرنے والا بنتا ہے یعنی پورا صحیح مسلم بن جاتا ہے، پورا صحیح مومن بن جاتا ہے، اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ ہر وقت اسے اللہ ہی کا دھیان ہوتا ہے۔ یہ دین ہے جو جبریل امین سکھانے آئے تھے اور سکھا کے گئے تھے۔ یہ دین جس آدمی کا احسان والے درجے کا دین بن جاتا ہے تو پھر للذین احسنوا الحسنی، ان کے لیے حسنہ ہی حسنہ ہے، اچھائی اچھائی ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، بہتری ہی بہتری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اس کی طرف لوٹنا نصیب فرمائے، دین کی طرف رجوع، دین کی طرف انابت، دین سے تمسک، دین کا التزام اور دین پہ استقامت، یہ اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے۔ اور بالخصوص ملت اسلامیہ پاکستان، جو مسلمان پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، اللہ ہمارے حکام کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے ججز کو، ہمارے وکیلوں کو، اور ہمارے بیوروکریٹس کو، اور ہماری انتظامیہ کو، اور ہمارے آفیسرز کو، اور ہمارے کارکنوں کو، جو بھی اس ریاستی اہلکار ہیں، انہیں اور ہمارے معاشرے کے ہر طبقے کو، مزدوروں کو اور منصوبہ سازوں کو، سرمایہ داروں کو، صنعت کاروں کو، کاشتکاروں کو، ذمہ داروں کو، اور معاشرے کے اندر جتنے بھی طبقات ہیں ان سے تعلق رکھنے والے سب طرح کے افراد کو اللہ رب العزت اس دین سے تمسک نصیب فرمائے، اس پہ استقامت نصیب فرمائے، اس کا التزام نصیب فرمائے، اور اس پہ دوام نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اسی دین پہ زندہ رکھے، اسلام والی زندگی دے اور اس پہ استقامت بخشے، اور ایمان کی سلامتی والی موت دے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جائے، اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں داخل فرمائے، شامل فرمائے، جن کو اللہ رب العزت دنیا کے اندر اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں اور اپنی برکتوں سے مالا مال فرماتے ہیں، اور قیامت والے دن اپنی رحمت اور بخشش کے ساتھ ان کو نوازیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا وارث بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اور آپ حضرات کا بیٹھنا اور انتظار کرنا، میں لیٹ ہو گیا راستے کی خرابی کی وجہ سے، مجھے اندازہ نہیں تھا اور بتایا بھی مجھے نہیں گیا تھا کہ راستہ ایسا ہے کہ اس کا اندازہ کر کے آپ پہلے نکلیں۔ بہرحال نکلتے ہوئے مجھے دیر ہو گئی، تو راستے میں ٹریفک بھی بہت زیادہ تھا، اور پھر یہ جو سڑک خراب ہے یہاں تو بہت وقت ضائع ہوا، آپ لوگوں کو انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی۔ چلو الحمدللہ اللہ رب العزت نے موقع دیا، ہم پہنچ گئے اور ملاقات ہو گئی اور کچھ دین کی بات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو نافع بنائے، کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی۔ دین سے محبت کرو میرے بھائیوں، دین سے جڑو، اس میں دنیا بھی ہے اور اس میں آخرت بھی ہے، دونوں جہان اس میں ہیں، اور اس میں اللہ اکبر ہر چیز سے تحفظ ہے۔ جو چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے اس سے سلامتی اور تحفظ دین کے اندر ہے، اور اس کے اندر انشاءاللہ العزیز غلبہ اور کامیابی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرنے والا ہے، کلمۃ اللہ العلیٰ، اور جو اس اللہ کے کلمے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اللہ ان کو بھی اونچا کر دیتا ہے، اللہ ان کو بھی غالب کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دین کو غالب کرے، اس ملک کے اندر دین کو سر بلند فرمائے، اور دین کو اس ملک میں نافذ کرے، اور حکمرانوں کو اور سیاستدانوں کو اور ذمہ داروں کو، سب کو، افواج کو اور سپاہ کو، سب کو اللہ دین کی طرف رجوع نصیب فرمائے، دین پہ استقامت نصیب فرمائے، دین کو قائم کرنے والے بنے، دین کو زندہ کرنے والے بنے، دین کو اونچا کرنے والے بنے۔ انشاءاللہ یہ سارے اونچے ہو جائیں گے، اور ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان سب کا یہاں آنا قبول فرمائے، اور جو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو یہاں آتے ہیں، جو نیت لے کے آئے ہیں اللہ پوری کر دیتا ہے۔ وہ نیت کیا ہے؟ یا اللہ ہمیں جنت کا وارث بنا دے اور جہنم سے آزاد فرما دے اور ہمارے گناہ بخش دے، اور یا اللہ گناہ صرف بخشی نہیں، جیسا تیرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے تو آسمان کے پر فرشتہ منادی کر کے کہتا ہے کہ چلے جاؤ اس مجلس سے فارغ ہو کر، تمہارے گناہ بخش دیے گئے ہیں، قد غفر لکم، تمہیں بخش دیا گیا ہے، اور صرف بخش ہی نہیں دیا گیا، تمہارے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مجلس کو ایسا بنا دے، اللہ رب العزت عافیت دے اور برکت دے۔ دعا فرما دیں، بیمار ہیں، آتے ہی بھی کچھ دوستوں نے کہا دعا کے لیے، ہمارے قاری رضوان صاحب کا بیٹا بھی بیمار ہے، اس کے لیے بھی صحت کی سلامتی کی دعا فرما دیں، اور بھی جو بیمار ہیں ان کے لیے صحت و سلامتی کی دعا فرمائیں، جن کے اولاد نہیں ہے اللہ ان کو نیک اولاد دے،
جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے، جو تنگ دست اور محتاج ہیں اللہ ان کو وسعت اور برکت عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا بہت مانگا کریں، یہ جامع ترین دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا مانگتے تھے، یا جو بھی دعا مانگتے اس میں اس دعا کو ضرور شامل کرتے تھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک من خیر ما تعلم ونعوذ بک من شر ما تعلم ونستغفرک لما تعلم۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نسألک من الخیر ما سألک عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ بک عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اجعل کل قضاء قضیتہ لنا خیرا۔ اللہم احفظنا وآمنا فی اوطاننا۔ اللہ مسلمانوں کو ان کے ملکوں میں امن اور سلامتی نصیب فرما، سکھ اور چین نصیب فرما، تحفظ اور بچاؤ نصیب فرما، اور خاص طور پر ہمیں ہمارے وطن عزیز میں، اس وطن عزیز پاکستان میں امن و سلامتی نصیب فرما، سکھ اور امن نصیب فرما، چین اور راحت نصیب فرما، اور امن اور استقرار نصیب فرما۔ یا اللہ اس کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کے اداروں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کے ذمہ داروں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کے باسیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کے استقلال کی، اس کی آزادی کی، اور یا اللہ اس کے استقرار کی حفاظت فرما، امن و سلامتی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جس جس بھائی بہن نے دعا کے لیے کہا ہے سب کے حق میں ہم دعا مانگتے ہیں۔ اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کے بیٹے ہیں اللہ ان کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور یا اللہ جن کی صرف بیٹیاں ہیں ان کو بیٹے بھی عطا فرما، اور یا اللہ جن کے اولاد نہیں ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کے اولاد نہیں ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ جو فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما، جو زندہ سلامت ہیں انہیں عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ، اور ان کی خدمت کرنے کی اور ان سے دعائیں لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ جو بیچارے تنگ دست ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، نادار ہیں، اللہ ان کو وسعت برکت عطا فرما۔ اللہ ان کو فراوانی والا، آسانی والا، عزت والا رزق عطا فرما۔ یا اللہ ان کی حاجت ضرورت پوری فرما دے۔ یا اللہ اور بھی کوئی جو مشکل پریشانی ہے دور فرما دے۔ یا اللہ جو کوئی حاجت آس مراد لے کر تیرا بندہ اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے یا اللہ تو اپنی رحمت سے پوری فرما دے، حاجتیں ضرورتیں پوری فرما دے، مشکلیں آسان فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے کھلے چھپے سارے ہی گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم آپ سے بخشش مانگتے ہیں، تیرے حضور سچی توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرما، آئندہ زندگی ساری وہ فرما برداری والی ہو، تقوی شعاری اور پرہیزگاری والی زندگی ہو، اور یا اللہ تیری رضا والی زندگی ہو، تیرے نبی کی اطاعت و اتباع والی زندگی ہو، تیرے دین کے التزام اور تیرے دین سے تمسک والی زندگی ہو۔ ایسی زندگی نصیب فرما، دین کی محبت نصیب فرما، دین سے تمسک نصیب فرما، دین پہ استقامت نصیب فرما، دین کو ہمارا سب سے بہترین سرمایہ بنا دے۔ اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمۃ امرنا واصلح لنا دنیانا التي فیہا معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فیہا معادنا۔ اللہم اجعل الحیاۃ زیادۃ لنا فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لنا من کل شر۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی عبدہ ورسولہ محمد۔ اے اللہ قاری رضوان صاحب کے بیٹے کو عافیت عطا فرما۔ اللہ اور جو بیمار ہیں انہیں بھی صحت عافیت عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں، گھروں میں بیمار ہیں یا ہاسپٹل میں بیمار ہیں، ان کو بھی صحت عافیت عطا فرما۔ ہمارے بھائی مفتی عبدالحنان صاحب کو بھی صحت عطا فرما۔ یا اللہ مولانا عتیق اللہ صاحب کو بھی صحت اور عافیت عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں، علماء میں بیمار ہیں، اساتذہ میں بیمار ہیں، ہمارے محسن بھائیوں میں بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کامل عطا فرما، صحت تامہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی